السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 22۔ بے یقینی بہت خوبصورت چیز ہے۔ ہونے نہ ہونے، پانے یا کھونے، حاصل لا حاصل، امید یا نا امیدی، ان سب کے درمیان موجود ہلکی سی لکیر، بے یقینی انسان کو خلا میں مالک رکھتی ہے۔ آسمان چھونے کی خواہش مزید اڑان بھرتی ہے اور ناکامی کی صورت زمین قدموں تلے محسوس ہوتی ہے۔ بے یقینی کامیابی اور ناکامی دونوں صورت میں سہارا بنتی ہے۔ آپ دکھی ہیں لیکن بے یقین ہیں۔ کتنے ہی لمحے بے یقینی کے سپرد ہو جائیں گے اور دکھ کے چند سخت لمحے گزر جائیں گے۔ آپ خوش ہیں لیکن بے یقین ہیں۔ یہ بے یقینی آپ کے دل کو خوشی سے بے قابو نہیں ہونے دے گی اور آہستہ آہستہ یقین آنے لگے گا۔ بے یقینی کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ یہ مختصر لمحات گزار دینے کے بعد آپ پر حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ نازنین کچھ دنوں سے اسی بے یقینی کے حصار میں تھی۔ کبھی اپنی خوشی پر اس قدر نازاں ہوتی کہ جھوم جھوم جاتی، خیالوں میں راشی کے طبلے پر تھرکتی انگلیوں سے پیدا ہوتی دھن بجنے لگتی اور پاؤں ردم سے تھرکنے لگتے، اور کبھی دل میں غبار پیدا ہونے لگتا، آنسو خواہ مخواہ چہرے پر پھسلنے لگتے، ہونٹوں کی ہنسی روٹھ کر کہیں چھپ جاتی، کبھی ڈاکٹر کی پرچی دیکھنے لگتی جہاں زندگی کی سب سے بڑی نوید لکھی تھی، اور کبھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ یہ لمحے ساتھ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اسے خیال رکھنے کا کہہ کر ایسا گیا کہ دنوں تک لوٹ کر نہ آیا۔ وہ اس کے انتظار میں کتنی راتیں کھالی کر چکی تھی اور کتنے دنوں کی سفیدی دیکھنے کے بعد آنکھوں میں نیند اتری تھی۔ خوشی کے پرلطیف لمحوں میں اسے بازار حسن کا چوبارہ یاد آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار نین تارا کا کرخ چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اسے لالی یاد آیا تھا اور لالی کی نصیحتیں، جنہیں کسی قابل نہ سمجھتی، وہ آج یہاں تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا خود وہاں جائے اور ایک ایک کو پکڑ کر یہ خبر سنائے، سب کو بتائے کہ اس پر کیا نعمت کی گئی تھی۔ اس کے نقطے سے وجود کو پہاڑ بنا دیا گیا تھا۔ لالی اور نین تارا کے خیال سے اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو دل ان سے ملنے کو مچلنے لگا۔ دل نے دل کے مجبور کرنے پر ایک دن چوبارے کا نمبر ملا دیا۔ وہ نین تارا کی آواز سننے کی منتظر تھی، لیکن دوسری طرف ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیا گیا۔ سارا دن اس دکھ میں روتے گزر گیا کہ لالی ایک امید کی کرن تھا۔ وہ نازنین کی آواز سن کر فون بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس امید پر اس نے رات گئے فون کیا۔ دوسری طرف نین تارا تھی، نہ لالی، چوبارے کی کوئی لڑکی تھی۔ لالی سے بات کروانے کا کہا تو اس نے دوسرا نمبر دے دیا۔ کیا لالی چوبارہ چھوڑ گیا؟ یہ خیال اتنا روح فرسا تھا کہ اس نے بنا وقت کا خیال کیے نمبر ملا دیا۔ لالی سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی۔ اس نے فوراً سے لالی کا نام لیا۔ ارے واہ، تم کون ہو جو اس پاگل سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اسے تو کوئی دن میں منہ نہ لگائے اور تم رات میں بیتاب ہو رہی ہو۔ ویسے تم جانتی ہو نا وہ کون ہے؟ اس کے لہجے کا تمسخر فون کی اس پار شدت سے محسوس ہوا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ نازنین سے بے نقط گالیاں سنتا، جوتے کھاتا لالی نین تارا کے لیے اتنا بے وقت نہیں تھا۔ وہ خود اسے جو مرضی کہہ لے، دوسرا کچھ کہے تو تکلیف ہوتی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ سے مجھے گھن آ رہی ہے، بہتر ہے لالی سے بات کروا دو۔ اسے واقعی اس انجان لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی جو لالی کے ادھورے پن کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تھوڑا صبر کرو بی بی، بلاتی ہوں۔ کئی لمحوں بعد لالی کی آواز آئی، نیند میں ڈوبی ہوئی، بے یقین سی۔ میں نازنین۔ اپنا تعارف کرواتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بھری دنیا میں اپنا نکلا بھی تو کون؟ لالی۔ میں بھی کہوں کہ میرے لیے کس کا فون آ گیا؟ مجھے پکارنے والی تو بس نازنین ہے، اور دیکھو واقعی تم نکلی۔ وہ دکھی تھا، اس کے لہجے میں انجانا سا کرب تھا، لیکن وہ اپنی خوشی میں محسوس نہیں کر پائی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ اسے صرف خبر دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ملنے کی فرمائش کر دی۔ شاید اتنے دنوں بعد کسی اپنے کی آواز دل پگھلا گئی۔ تم مجھ جیسوں سے مل کر کیا کرو گی؟ وہ ہچکچاہٹ تھی یا گریز، وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ لالی کا انکار برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تمہاری بہتری کے لیے کہا تھا، وگرنہ نازنین کا حکم لالی کے سراںکوں پر۔ وہ پل میں اوقات کے جامے میں آیا۔ اس نے لالی کو گھر کا پتہ بتایا اور جلد از جلد ملنے کا کہا۔
ایک رات مزید سعد کا انتظار کرتے گزر گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ نیند میں سعد اور لالی کے متعلق خواب دیکھتی رہی، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا کہ مسلسل گھنٹی کی آواز نیند بھگانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے مندی آنکھوں سے وقت دیکھا جہاں سوئیاں 7 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ دروازے تک آئی، اور دروازہ کھولتے ہی سامنے نظر آنے والا چہرہ ساری نیند بھگا گیا۔ لالی تم؟ وہ بے یقین سی کتنے ہی لمحے سامنے کھڑے لالی کو دیکھتی رہی، اور پھر بے ساختہ سی اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے اپنوں میں سے کوئی اسے ملنے آئے گا، اور وہ کوئی لالی ہوگا، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ لالی نازنین کی خوشی سے بے نیاز ساکت کھڑا تھا۔ وہ اس کے گال پر تھپڑ مارتی تو کتنے گھنٹے گال پر ہاتھ رکھے رکھتا، اور اب وہ گلے آ لگی تھی۔ لالی یہ سوچ سکتا تھا کہ اگلے لمحے قیامت ہوگی، لیکن یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نازنین اس کے گلے لگے گی، اس کے وجود کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے گی۔ ارے دیکھو نا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تمہیں دروازے میں کھڑا کر رکھا ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازے سے ہٹتے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہی رہا تو ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ میں نے تمہیں جلد از جلد ملنے کا کہا تھا، مگر تم اتنی جلدی آ گئے۔ ساری رات سوئے نہیں کیا؟ بظاہر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لالی کے جاگنے کا احساس ہو، لیکن اس کی اتنی عزلت اور بےتابی بے پناہ خوش کر گئی تھی۔ اپنے وجود کے قیمتی ہونے کا احساس ہوا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے لالی کو بڑے بڑے شاپر میز پر رکھتے ہوئے دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں ہمارے رشتے کو کیا نام دوں۔ بھائی میں کبھی بنوں گا نہیں، اور اس سے آگے کچھ بن نہیں سکتا، لیکن یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب لڑکی بیاد ہو تو اس کے سسرال خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اب تم یہ تحفہ کس رشتے سے رکھتی ہو؟ یہ تم پر منحصر ہے۔ اس کی چھپی چھپی مسکراہٹ کی خوبصورتی نازنین کو پہلی بار نظر آئی تھی۔ تم میرے کچھ بھی نہیں ہو لالی، لیکن پھر بھی سب کچھ ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اور اب تو مہکا بھی ہو۔ مہکے کا نام سن کر لالی بھی مسکرا دیا۔ مجھ سے اتنے رشتے مت بناؤ نازنین، بس اپنا خادم رہنے دو۔ اس کے لہجے کی عاجزی بھی آج پہلی بار اسے محسوس ہوئی تھی۔ ناشتہ کرو گے؟ اسے ایک دم خیال آیا کہ وہ اتنی جلدی آ گیا ہے، جانے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ ایک بار شاپر دیکھ تو لو، تمہاری پسند کا ناشتہ لایا ہوں، اسی لیے کسی تکلف میں نہ پڑو، اور وہ بات بتاؤ جس کے لیے بلایا ہے۔ اس نے حیرانی سے شاپر کھول کر دیکھا، اور لالی کے احساس سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ بچے کا ناشتہ اسے کس قدر پسند تھا، اور جب سے مزار حسن سے نکلی تھی دوبارہ یہ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ کبھی سعد کے سامنے فرمائش بھی نہیں کی کہ کہیں ماضی کا حوالہ اسے دکھی نہ کر دے۔ بننے والی ہوں لالی؟ لالی کی مسلسل سوال کرتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے وہ خبر بتا دی جو اسے دیکھ کر بھول گئی تھی۔ واقعی؟ سچ کہو نازنین۔ وہ خوشی سے اچھل ہی تو پڑا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ خوشی ہی تو وہ دیکھنا چاہ رہی تھی، کوئی اپنا ہو جس سے وہ یہ خبر سنائے اور وہ خوشی سے جھوم جھوم جائے۔ تم بہت خراب ہو نازنین، تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، میں مٹھائی لے کر آتا اور سب کو کھلاتا۔ وہ مٹھائی نہ لانے پر پچھتا رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، تمہارا حکم تھا، کیسے نہ آتا۔ اب یہ باتیں چھوڑو، میں ابھی کہیں سے مٹھائی ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ وہ ناشتہ وہیں ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل مت بنو لالی، اس وقت کہاں سے مٹھائی ملے گی؟ نازنین نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اس کے اعتراض کو اہمیت نہ دیتا باہر کی جانب لپکا۔ لالی؟ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا اور نازنین اس کے پیچھے روکنے کو آ رہی تھی جب وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر لالی نے دروازے کے پار دیکھا اور سامنے قدموں کے فاصلے پر تنے اعصاب لیے سعد علی چٹھا کو کھڑے پایا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا ایک طرف کو ہو گیا۔ سعد کمر کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اسی کرخت انداز میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ نازنین جو اتنے دنوں سے اس کی منتظر تھی اب نہ جانے کیوں پیلی پڑ گئی، اسے آگے بڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے سعد کے سخت انداز کو نظر انداز کرتے آگے بڑھتے خوش دلی سے کہا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ نازنین کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں میز پر رکھے ناشتے پر تھیں۔ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں حلق میں خراش سی پڑنے لگی۔ کس کی اجازت سے؟ لہجہ دھیما مگر انداز نخوت سے پر تھا۔ میں وہ بولنے ہی والی تھی کہ لالی جلدی سے آگے بڑھ آیا۔
میں خود آیا ہوں جی۔ نازنین نے حیرت سے اسے بولتے دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یہ تمہارا کوٹھا ہے جہاں منہ اٹھائے چلے آؤ گے؟ تم جیسی گندگی دیکھ کر میں راستہ کاٹ لوں اور تم میرے گھر میں کھڑے ہو؟ تمہاری اتنی اوقات کہ یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو، میرے گھر میں، میری جگہ پر؟ دھیما لہجہ اڑنچو ہو گیا۔ اونچے لہجے میں چیختا لالی کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ لالی دھان 500 وجود رکھنے والا سعد علی چٹھا کے فولادی وجود کے سامنے ریت جیسا ہلکا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے جھٹکے دے رہا تھا اور لالی ہر جھٹکے کے ساتھ ادھر ادھر لڑک رہا تھا۔ سعد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لالی کی حالت اس سے دیکھی نہیں گئی تو تڑپ کر آگے بڑھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنے کندھے پر آئے نازنین کے ہاتھ کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور لالی کا گریبان چھوڑتے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ کیا کر چکا ہے، لیکن اس کی حرکت پر لالی تڑپ اٹھا۔ اس کے دھکے سے نازنین کئی قدم پیچھے لڑکھڑائی تھی۔ صاحب دھیان سے، وہ ماں بننے والی ہے۔ لالی کا مشورہ سعد کو آگ بگولا کر گیا۔ تم نے اس ہجڑے کو بھی بتا دیا؟ ایسے وقت میں جب میرے بچے کو اس سے دور رکھنا چاہیے تم اسے یہاں بلا کر یہ سب بتا رہی ہو؟ وہ لالی کا گریبان چھوڑتا اس کی جانب لپکا۔ نازنین کو کندھوں سے پکڑتا پیچھے کی جانب دھکیلنے لگا۔ اگر دیوار کا آسرا نہ ملتا تو یقیناً وہ گر چکی ہوتی۔ ایسے مت بولو، وہ بھی انسان ہے۔ وہ سعد کا انداز برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لہجے میں ویسی ہی تحقیر تھی جیسی رات کو فون سننے والی لڑکی کے لہجے میں۔ دونوں کے الفاظ ایک جیسے تھے اور دونوں بار ہی اسے تکلیف ہوئی تھی۔ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے، میرے سامنے تم اس کا دفاع کر رہی ہو۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، تم جیسی عورتیں اپنا ماضی کبھی نہیں بھولتی۔ کسی شریف آدمی کی زندگی میں آ کر اس کی شرافت چراہے میں بیچتی ہو۔ اس نے نازنین کو دوبارہ دھکا دیا تو کمر دیوار کے ساتھ اس شدت سے ٹکرائی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس کی حالت کا خیال بھی نہیں رہا۔ وہ آپ کے بچے کی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ لالی ہاتھ باندھتا اس کے سامنے آیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نازنین جسے کسی نے اونچے آواز میں بولا تک نہ تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نین تارا سے پڑی جوتیوں کی اسے کبھی تکلیف نہ ہوئی، لیکن آج اس کا وجود کرب سے ایسے دکھ رہا تھا جیسے ابھی نین تارا نے اس کے جسم کو بھون کر رکھا ہو۔ تجھے بڑی فکر ہے میرے بچے کی، نکل یہاں سے، دفع ہو جا میرے سامنے سے، ورنہ مار ڈالوں گا۔ سعد نے واسٹر کی جیب سے رکھی پسٹل لالی پر تان لی۔ نازنین دیوار ساتھ طاقت کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار سعد کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تھی اور پہلی بار اپنی بے خبری پر افسوس ہوا۔ سعد کا رویہ، انداز، زبان وہ پہلے کیوں نہیں جان پائی؟ وہ اس دکھ پر رونا چاہتی تھی، لیکن اس وقت لالی کو بچانا ضروری تھا جسے تھپڑ مارتے گھر سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ اسے چھوڑو سعد، اس نے آگے بڑھتے ایک دھکے سے سعد کو پیچھے کیا۔ اسے میں نے بلایا تھا، جو کہنا ہے مجھے کہو۔ وہ دونوں کے درمیان دیوار بنی تھی۔ تم جاؤ لالی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے لالی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لالی کا دل چاہ رہا تھا اس کے بندھے ہاتھ فوراً سے کھول دے، آنکھوں سے بہتے آنسو چن لے، بلکہ گزر جانے والے ہر لمحہ ہی مٹا دے جن میں اس کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ وہ دن نہیں رہے تھے جب ہوا بھی اس سے پوچھ کر نازنین تک پہنچتی تھی۔ وہ خود اذیتی کے کوڑے سہتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ میں اس انسان کو دوبارہ تمہارے پاس بھٹکتا نہ دیکھوں، ورنہ ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا اور واپس تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ آؤں گا۔ پسٹل اس کے سامنے لہراتے وہ جیسے آندھی طوفان کی طرح آیا تھا ویسے ہی واپس نکل گیا۔ نازنین بہتی آنکھوں سے میز پر رکھے پسندیدہ ناشتے کو دیکھتی رہ گئی۔ بند دروازہ اپنے انتظار کا تمسخر اڑاتا محسوس ہوا۔ اس نے ساری پلیٹیں اٹھائیں اور جا کر سنک میں پھینک دیں۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد آنسوؤں کے ساتھ دبی دبی سسکیاں وہاں گونجنے لگیں۔ جہاز رن وے پر دوڑنے لگا۔ سب منظر تیزی سے گزرتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد جہاز زمین سے اوپر ہونے لگا اور نیچے کے خوبصورت مناظر کا حجم سمیٹنے لگا۔ اونچائی بڑھنے کے بعد ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب سارا شہر آنکھوں میں آن بسا۔ اونچی خوبصورت عمارتیں شان سے کھڑی تھیں۔ ہاربر برج پرسکون اپنی جگہ پر ایستادہ تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ ہمیشہ اس کا منتظر رہے گا۔ دریا کی روانی میں سکوت تھا۔
شاید اس کے دور جانے پر غمگین تھا۔ جہاز بادلوں کی گود میں چھپنے لگا اور زمین کے منظر دھندلانے لگے تھے۔ اس نے شیشے سے نگاہیں ہٹا کر سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا تھا۔ سوچوں کا زحام آنکھیں بند ہوتے ہی دماغ کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ وہ پاکستان جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ماما پاپا کے بغیر پاکستان کا سفر کرے گی، اس پر مستعد ماما کو بغیر بتائے۔ پہلی بار اس کے ہر فیصلے کو پاپا کی حمایت حاصل تھی۔ ماما کو پاکستان کے متعلق نہ بتانا ابھی ان کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے جانے پر مطمئن نہیں تھے۔ اگر اس کے ارادوں کی خبر ہو جاتی تو گھر سے ایک قدم باہر نہ نکالنے دیتی۔ دوستوں کے ساتھ ٹور کا بہانہ پاپا کا تھا اور ماما کو راضی کرنے والے بھی وہی تھے۔ وہ شاید اس کے ساتھ ہوئے تازہ واقعات کے سبب مان گئی تھیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ لامیا سڈنی سے دور جا کر سب بھول جائے گی۔ اس کی بند آنکھوں میں اذلان کا چہرہ جھلملایا تو فٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی دسترس سے کتنی دور جا رہی تھی۔ زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر اسے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اذلان اسے سڈنی میں نہ پا کر کتنا پریشان ہوگا۔ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے کبھی خبر نہیں ہو سکے گی کہ لامیا ابراہیم کہاں گئی۔ وہ جانتی تھی پھپھو کی نفرت میں اذلان کا کوئی حصہ نہیں اور یہی حقیقت ان کی دوستی کو سالوں پر محیط کیے ہوئے تھی۔ وہ یہ سب برداشت کر سکتی تھی لیکن ماما کو ان کی نفرت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اذلان اس کے لیے جتنا بھی خاص رہی لیکن رشتوں کی تکون وہ ماما پاپا سے بڑھ کر نہیں تھی۔ سڈنی کا خیال پیچھے رہ جانے والوں کی یادیں اور ایک اجنبی دیس کے متعلق سوچتے سفر کٹ گیا۔ وہ سفر کی شوقین تھی۔ اس کی ذہنی حالت ایسی نہ ہوتی تو یقیناً یہ سفر خوشگوار ہوتا۔ گھنٹوں بادلوں کے اوپر اڑتے رہنا انوکھا تجربہ ہوتا لیکن وہ تھک چکی تھی۔ جسم میں شدید اکڑاؤ محسوس ہو رہا تھا اور اس کا سبب یقیناً اس کی ذہنی پراگندگی تھی۔ اتنے لمبے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے سو نہیں پائی۔ جہاز دوبارہ رن وے پر اتر چکا تھا۔ ایک نیا شہر، نئے لوگ، نئے راستے اس کے منتظر تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا استقبال کون کرے گا۔ پاپا نے احتیاط کے طور پر نمبر اور ایڈریس دے رکھا تھا لیکن انہیں یقین تھا کہ سفر کے اختتام پر اس کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ جہاز سے نکلتے اور اپنا سامان لینے میں اسے 40 منٹ لگے۔ وہ امیگریشن لاؤنج سے باہر نکلی تو ایک دنیا آنے والوں کی منتظر تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی اور جوش کی چمک تھی۔ ہجوم سے نکل کر ایک طرف کو کھڑی ہو گئی اور متلاشی نگاہوں سے ارد دیکھنے لگی۔ اپنی تلاش سے مایوس ہوتے ہوئے اس نے پاپا کے دیے نمبر پر کال کرنے کا سوچا جب ایک سوبر سے انسان کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ لامیا ابراہیم۔ اس کا شک صحیح تھا۔ وہ شاید موبائل پر اس کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ جی اور آپ؟ وہ آنے والے کا تعارف چاہتی تھی۔ میں زبیر احمد ہوں، موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے جواب دیا اور ہاتھ اسے بیگ لینے کے لیے آگے کر دیا۔ پاپا نے یہی نام بتایا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی لیکن بیگ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ شکریہ کہتے معذرت کر لی۔ وہ زیادہ سامان تو لائی نہیں تھی، بس ایک بیگ تھا تو اس کے لیے انہیں تکلیف دینا اچھا نہیں لگا۔ نئی منزل اس کی منتظر تھی۔ دل میں ہزاروں خیالوں کو بسائے ان کی حمایت میں آگے بڑھ گئی۔ مشتبہ نہایت خوشگوار مزاج لیے سفید حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد بڑی امی سے ملنے کا خیال اطمینان بخش رہا تھا لیکن اس کے قریب بریک لگاتی گاڑی دھڑکنوں کو زیر و زبر کر گئی۔ دادا جان کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ اسے ماما کا تشویش سے پر لہجہ یاد آیا لیکن وہ ان کی ایک نہ سنتا نکل آیا تھا۔ ہاں تو برخوردار، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مختار احمد کے چہرے پر مسکان کھل اٹھی تھی۔ وہ کئی دن سے اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے اسلم درانی کی چاپلوسی کرنی پڑی اور وہ یوں سر راہ مل گیا تھا۔ اپنی تلاش ختم ہوتے دیکھ کر وجود میں طمانینت بھر گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ انہیں گاڑی سے نکلتا دیکھ چند قدم پیچھے ہوا۔ اس وقت دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی ہوتا بھی تو اس کی کیا مدد کرتا۔ دادا جان کے ساتھ موجود اسلحہ بردار کسی عام نہتے انسان کی کیا حالت کرتے اسے اندازہ تھا۔ تمہاری تلاش میں خوار ہو رہا تھا اور یقین کرو اب مایوس ہونے والا تھا لیکن دیکھو تم مجھے نظر آ گئے۔ اپنے شملے کو درست کرتے
اس کے بالکل سامنے آن کھڑے ہوئے۔ مشتبہ ان کے ارادوں سے باخبر تھا، اسی لیے فرار کے راستے سوچنے لگا۔ سفید حویلی ابھی دور تھی اور واپس جانا اپنے ساتھ ساتھ ان معصوم لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا۔ دادا جان اسے کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس کے علاوہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اس پر مستضاد ماما کا خیال دل پگھلائے جا رہا تھا۔ مشتبہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہاں سے بھاگنے کا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ وہ اس کے ارد گرد دیکھنے کا مطلب بخوبی سمجھ رہے تھے۔ چلو آؤ بیٹھو گاڑی میں، اسے کندھوں سے تھامتے گاڑی کی جانب بڑھایا۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا اور ان کا ہاتھ جھٹکتا بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ سڑک پر بھاگنے کی بجائے زمینوں میں داخل ہو گیا۔ نئی فصل کے بیج اپنی پیدائش کے ابتدائی ایام میں تھے اور وہ انہیں رونتا اپنی منزل کے انجان بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کوشش کس حد تک کارآمد تھی، لیکن وہ بنا کوشش کے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ دادا جان کے محافظ زمینوں میں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ گاڑی اس کے ساتھ ساتھ سڑک پر دھواں اڑاتی بھاگ رہی تھی۔ مختار احمد محافظوں پر چلاتے مشتبہ کو گزن نہیں پہنچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ زمینوں کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ ایک طرف رہائشی مکان تھے اور سامنے نہر گزرتی تھی۔ مشتبہ کو ہر حال میں نہر پار کرنی تھی یا سڑک پر چڑھنا تھا۔ وہ یہ صورتحال مختار احمد بھی دیکھ چکے تھے، اسی لیے گاڑی کی رفتار بڑھاتے زمینوں کے اختتام پر نہر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ گاڑی سے نکل کر مونچھوں کو تاؤ دیتے فاتحانہ نگاہوں سے مشتبہ کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اسے اپنی ہار واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شدید کوشش بھی بیکار گئی۔ دادا جان کو سڑک کے درمیان ایستادہ دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ وہ تھک کر وہیں گر جاتا کہ پیشانی پہ بہتے پانی کے سبب بند ہوتی آنکھوں میں سیاہ جیپ سڑک پر رکتی دیکھی۔ یہ احمد علی چٹھا کی گاڑی تھی۔ ان کے محافظ لمحے میں گاڑی سے نیچے کودے اور مشتبہ کی جانب بندوقیں تانے کھڑے ہو گئے۔ ان کا نشانہ یقیناً مشتبہ کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے۔ احمد علی کی پچھلی گاڑی سے نکلنے والے لوگ مختار احمد کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتا وہیں بیٹھ گیا۔ نانا جان اس کے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے۔ وہاں اب کیا ہونے والا تھا اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ محفوظ تھا، یہ خیال جاں افزا تھا۔ اس نے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں اس کو پکڑنے والے ساکت کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سڑک کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، چہرہ اور بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ بچے کو پانی دو۔ وہ جیسے ہی سڑک پر پہنچا احمد علی نے محافظ کو آواز لگائی، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے احمد علی، راستے سے ہٹ جاؤ اور میرا پوتا مجھے لے جانے دو۔ مختار احمد کی حالت زخمی شیر جیسی تھی۔ دشمنی کی بنیاد تمہاری طرف سے سالوں پہلے رکھ دی گئی تھی مختار احمد۔ میں تمہارے معاملے میں پہلو دہی کر رہا تھا اور اب بھی تم یہاں سے واپس چلے جاؤ تو میں تمہاری یہ جرأت بھول جاؤں گا کہ تم میرے علاقے میں میرے ہی نواسے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ احمد علی مختار احمد کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ وہ میرا پوتا ہے، میں اس پر حق رکھتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ تم لے کر جا سکتے ہو لیکن اس کی ماں کی اجازت سے۔ مختار احمد کا اعتراض رد کر دیا گیا۔ تو تم کس بنیاد پر حق جما رہے ہو احمد علی؟ اس کی ماں تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ چوٹ گہری تھی۔ مختار احمد نے ذات پر حملہ کیا، لیکن وہ پھر بھی میرے علاقے میں پناہ لینے آئی۔ اس کا یہ قدم ثابت کرنے کو کافی ہے کہ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے۔ اسے معلوم ہے اس کے باپ کے علاقے میں کوئی چور ڈاکو اسے ہراساں نہیں کر سکے گا۔ احمد علی چٹھا کا اعتماد قابل دید تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ مختار احمد، وگرنہ میں بھول جاؤں گا کہ ماضی میں ہم کبھی دوست رہے ہیں۔ انہوں نے مختار احمد کی گاڑی کے بونٹ پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر چند قدم پیچھے ہوا۔ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور محافظوں کو اشارہ کرتے واپسی کو پلٹ گیا۔ تم اس حالت میں حویلی جاؤ گے تو تمہاری بھی جان پریشان ہو جائیں گی، مشتبہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند منٹوں میں وہ واپس اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ شکریہ کہتے گاڑی سے اتر گیا۔ اپنی ماں سے کہنا حویلی آ جائے یا اپنے گھر واپس چلی جائے، یہاں اس کے لیے خطرہ ہے اور جب تک وہ یہاں ہے میرے محافظ یہیں رہیں گے۔ وہ اسکرین کے پار نگاہیں ٹکائے بول رہے تھے، جیسے نگاہوں سے سب آشکار ہونے کا ڈر ہو۔ اس کے اندر بڑھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ مشتبہ کیا ہوا؟ یہ تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟
وہ گھر میں داخل ہوا تو ماما حواس باختہ اس کی جانب بڑھیں۔ وہ وہیں کھڑا انہیں سب تفصیل بتاتا چلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ ماما بڑے ابا کے فیصلے کو نہیں مانیں گی، ان کے محافظ وہاں سے ہٹا دیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سہولیہ ٹھیک کرنے کا کہتی خاموشی سے اندر بڑھ گئیں۔ وہ 1 گھنٹے سے ہسپتال کی راہداری میں کھڑی تاشفین کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ارد گرد کا ماحول اسے شدید افسردہ کر رہا تھا۔ غربت کی ستم ظریفی سے آگاہ تو تھی، لیکن غریب کی جاں اتنی ازراں تھی۔ یہ تجربہ قریب سے پہلی بار ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے پیچھے مارے مارے پھرتے لوگ اور کسی فرعون کی مانند گردن اکڑائے اپنی دھن میں مگن مسیحا۔ روڈ پر ہونے والا حادثہ، وہاں موجود لوگوں کا رد عمل یہ بتانے کو کافی تھا کہ ایمبولینس یا پولیس کے آنے تک زخمی تڑپتا رہے گا۔ اسی لمحے تاشفین کی شکل میں مسئلے کا حل مل گیا اور وہ بنا کسی حیل و حجت کے زخمی کو گاڑی میں ڈالے سرکاری ہسپتال لے آئے تھے۔ حادثہ تھا اور پولیس بھی معاملے میں شامل ہو سکتی تھی، اسی لیے انہیں یہیں آنا پڑا۔ عزت آپ کتنی دیر سے ایسے کھڑی ہیں، بیٹھ جائیں۔ وہ نہ جانے کس وقت اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکا کیسا ہے؟ اسے اس لڑکے کا خیال آیا جس کے لیے وہ یہاں تھے۔ ابتدائی امداد دے دی گئی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی ہے، ان کے آتے ہی ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ اسے مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے۔ آخرکار اسی کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تاشفین بھائی، آپ نہ ہوتے تو نہ جانے اس لڑکے کا کیا بنتا۔ وہ واقعی ان کی ممنون تھی۔ شکریہ تو آپ کا بنتا ہے، آپ کی وجہ سے میں بھی اس نیکی میں شامل ہو گیا، وگرنہ ایسا خیال مجھے کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس دھان پان سی لڑکی کے قائل ہو گئے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ عزت سے ان کا پہلا تعارف کیا تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والا حادثہ عزت کو جاننے کا سبب بنا۔ اس سارے واقعے کے بہت سارے گواہ تھے، لیکن جو ایک نام ابھر کر سامنے آیا وہ عزت کا تھا، جو ان حملہ آوروں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ پہلے پہل اسے بیوقوف سمجھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ تاثر مٹنے لگا۔ انہوں نے کئی دن عزت پر نظر رکھی کہ کہیں حملہ آور اسے سودا کرنے یا راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے، اور تبھی انہوں نے اسے تیمور جہان کے ہوش اڑاتے دیکھ لیا۔ یہ منظر اس کی بہادری سے آشنا کرا گیا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کا سفر اس لڑکی کے لیے دل میں عزت پیدا کر گیا۔ مشتبہ کی پسندیدگی کا علم ہوا تو وہ اپنی اپنی لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد آج کی حرکت اس کی رحم دلی کی عکاس تھی۔ وہ ایک راہگیر کی تکلیف بھی برداشت نہ کر پائی تھی۔ عزت، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن مناسب وقت کا انتظار تھا۔ انہوں نے تمہید باندھی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی بولیں۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آئے کہ وہ کس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کی یونیورسٹی میں جو حملہ ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے اس واقعے کی ساری تفصیل بتاتے گئے۔ پولیس کی پردہ پوشی، مجرم کا سراغ، اس کے جاسوسی سے لے کر حفاظت اور اب کیس کا انتہائی اہم موڑ تک پہنچنا۔ چند دن تک عدالت میں مجرم پیش کیا جائے گا، مجھے آپ کی گواہی چاہیے۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد انہوں نے گفتگو کا مقصد بتایا۔ وہ حیران سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حملہ آوروں کے نشانے پر تھی اور اس کی لا علمی عروج پر تھی۔ آپ کی خاموشی سے کیا سمجھوں؟ وہ کسی معاملے میں اتنا سوچتی نہیں تھی، دو ٹوک لہجے میں جواب دے دیتی۔ اسی لیے اس کی گہری خاموشی سے وہ لج رہے تھے۔ آپ مجھے بتا دیجیے گا مجھے کس دن عدالت آنا پڑے گا؟ اس نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا تو تاشفین کی کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ میں ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ لوں تو آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے سر ہلانے پر آگے بڑھ گئے۔ ودود ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرنے کے بعد آئی سی یو کی طرف چلا آیا۔ راہداری میں نور امی کے کندھے سے سر رکھے آزردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ان سے فاصلے پر سیغم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ سیغم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ یار، تم نے بہت مدد کی۔ اس کے تکلفانہ انداز پر سیغم نے گھور کر دیکھا۔ مجھے پتا ہے تم نے شرم پیچ کھائی ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اچھی طرح پوچھتا، لیکن بحث والا ماحول نہیں تھا۔ میرے خیال میں تمہیں واپس جانا چاہیے۔ آج جو ہوا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری وہاں موجودگی سے مجھے سکون رہے گا۔ اس تک مختار احمد کی کارروائی کی خبر پہنچ چکی تھی، اسی لیے وہ سیغم کو واپس بھیجنا چاہ رہا تھا۔
تم امی اور نورالعین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سے غم کے بعد وہ امی کی جانب چلا آیا اور انہیں حویلی واپس جانے کا کہا۔ نہیں، میں امی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے نورالعین نے انکار کر دیا۔ وہ ماں کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پاگل مت بنو نور، ہم سب ایک وقت میں یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ اس طرح سب تھک جائیں گے۔ تم اب چلی جاؤ، جب مجھے آرام کی ضرورت ہوگی تب تم اور امی آ جانا۔ اس نے دبی آواز لیکن سخت لہجے میں نور سے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جس قدر جذباتی ہو رہی تھی آرام سے کبھی نہیں مانے گی۔ ودود کے کہنے پر وہ نیم رضامند تھی تو شیما بیگم نے اسے سمجھایا۔ سب کے اصرار پر خاموش ہو گئی لیکن آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں۔ چادر سے منہ لپیٹے سیغم کے سامنے سے گزرتے آگے بڑھ گئی۔ دھیان سے جانا۔ سیغم کے کندھے پر بازو ڈالتے ساتھ چلنے لگا اور ساتھ ساتھ ڈھیر نصیحتیں کرتے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ انہیں واپس بھیج کر ایک نظر چچی کو دیکھنے کے لیے ICU میں چلا آیا۔ مشینوں میں جگڑا وجود دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نہایت حسین عورت تھی۔ اس پر ان کا رکھ رکھاؤ اور پہننے اوڑھنے کا طریقہ بہترین تھا۔ بچپن میں انہیں دیکھتے رہنا من پسند مشغلہ تھا، لیکن جو رویوں کو پڑھنے کا سلیقہ آیا، وہ سعد چچا اور ان کی بیوی سے دور ہٹتا گیا۔ نور ہر وقت بی جان کے ساتھ رہتی تھی اور اسی سبب وہ چاہ کر بھی اس سے فاصلہ قائم نہ کر سکا۔ ودود، وہ انہیں دیکھ کر واپس پلٹ رہا تھا کہ مدھم سی آواز پر رک گیا۔ چچی آنکھیں کھولے اسی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ فوراً سے ان کے قریب ہوا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ جھک کر ان کے منہ کے نزدیک ہوا تاکہ انہیں بولنے میں مشکل نہ ہو۔ تم نور کو پسند نہیں کرتے نا؟ ان کی بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ وہ شاید اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھی، اسی لیے ایسے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے کیوں ناپسند کروں؟ وہ بہت اچھی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ حورالعین کے لیے اس کے لہجے میں اتنی نرمی ہوگی۔ مجھے معاف کر دو ودود۔ ان کا مدھم لہجے میں معافی مانگنا اسے حیران کر گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں۔ مجھے پتا تھا تمہارا اور نور کا جوڑ نہیں، لیکن سعد سے بدلہ لینے کے لیے ابا جان سے اس رشتے کی بات کی۔ یہ سب میرے کہنے پر ہوا تھا، لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گی۔ ان کا کانپتا لہجہ، گزری باتوں کا اعتراف، سب جان کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہے۔ وہ مسلسل معافی کا اصرار کر رہی تھیں تو ان کے اطمینان کی خاطر سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ حورالعین کی نگاہوں میں اس رات کا منظر گھوم رہا تھا جب حویلی میں سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو اس نے احمد علی چٹا کے سامنے نور اور ودود کے رشتے کی بات کی تھی۔ حورالعین کے دماغ میں صرف سعد سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا اور اب ان جنونی لمحات پر افسوس ہو رہا تھا۔ دو معصوم لوگوں کو اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی۔ اذان کی آواز بھید بھری رات کو پر نور بنا رہی تھی۔ عائشہ بیگم جائے نماز پر کھڑی نوافل پڑھنے میں مصروف تھیں۔ نبیل ساری رات ان کے قریب سر رکھے ان کے ساتھ ماضی کی راکھ اڑانے میں مصروف رہا اور اب ان کی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا، لیکن ان کی عبادت جاری تھی۔ وہ ان کی عبادت میں مخل نہ ہونے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ساری رات سے جاگ رہے، یقیناً انہیں بھوک لگی ہوگی۔ یہ خیال آتے وہ کچن میں چلا آیا، 2 کپ کافی بنائی، کیک ٹرے میں رکھا اور واپس کمرے میں چلا آیا۔ صوفے پر بیٹھی اس کی ہی منتظر تھیں۔ تم تو بہت سگڑ ہو گئے ہو۔ اس کا سلیقہ دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ داد دی۔ آپ کے سسر کا کمال ہے۔ وہ ان کی شرارت سمجھتا مسکرا دیا۔ مزید بتائیں نا امی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کافی پی چکیں تو اس نے کہانی مزید جاننے کی خواہش کی۔ جب میں دلہن بن کر اس حویلی میں آئی تب اکرم خان کا نرم رویہ، ہمدرد فطرت، حساس مزاج سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے سامنے وہ حویلی میں رہنے والے جابر جاگیرداروں جیسا ہی تھا، کرخت، اڑیل، ظالم، ضدی۔ میں تمہارے ابو کے رویے سے گھبرا کر حویلی کے کونوں خدروں میں پناہ لیتی اور چھپنے کے کھیل میں نہ جانے کب پھوپھی اماں کے قریب ہوتی چلی گئی۔ بڑھاپے کی سیڑھی پر انہیں مجھ جیسا سامع مل گیا جسے وہ بنا جھجکے سب سناتی چلی گئیں۔ تمہارے دادا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے غیر قانونی کاموں میں شامل کر لیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینے رکی تھی اور نبیل سے یہ انتظار برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ برائی کا راستہ بہت سہل ہوتا ہے، ایک بار قدم رکھ دو تو کسی دلدل کی صورت قدموں کو جکڑ لیتا ہے، واپسی کے قابل نہیں چھوڑتا۔
اکرم خان جو کبھی ظلم کے خلاف تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ جیتا جاگتا انسان مارنا اس کے لیے کھیل بن گیا۔ وہ دل اجڑنے کا بدلہ ہر زیرو سے لینے لگا۔ اس نے قدرت سے لڑائی مول لے لی۔ اس کا بس چلتا تو دنیا تہس نہس کر دیتا۔ نویل کو ان کے لہجے میں بھاری پن محسوس ہوا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا۔ وہ جب کئی دنوں بعد گھر آتا تو میں اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے چھپنے لگتی۔ ایسے ہی ایک رات میں نے پناہ لینے کے لیے پھوپھی اماں کے کمرے کا رخ کیا اور تب میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا امی؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ مرحلہ آ چکا تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ پھوپھی اماں کو اکثر کہیں نہ کہیں چوٹ لگی ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی اور میں بہل جاتی۔ اس رات مجھے ان کی چوٹوں کا راز معلوم ہوا۔ میں نے اکرم خان کے ہاتھ میں پھوپھی اماں کے بال جکڑے دیکھے تو جیسے قدم برف کے بن گئے اور وجود کسی مجسمے کی صورت زمین پر اکڑ گیا۔ مجھ میں انہیں بچانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اس حویلی کی بڑی تھیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ نبیل کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا تصور ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ انہیں جتنا بھی نقصان پہنچا اس سب کے پیچھے پھوپھی اماں کا ہی ہاتھ تھا، اس لیے انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ جس حویلی کی مالکن تھی اسی حویلی میں نوکروں سے بدتر حالت کر دی گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پکڑی گئیں، اور اس دن اکرم کا قہر اسی وجہ سے تھا۔ ان کے چہرے پر کرب تھا، جیسے اتنے سالوں بعد بھی ان کی تکلیف کا ذکر ناقابل برداشت ہو۔ پھر ان کا رابطہ ہو گیا اپنے بیٹے سے۔ اکرم، اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے صرف خطرہ ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ کوئی دروازے کے قریب کھڑا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جان، آج یہ کہانی ختم۔ وہ پانی کے گلاس میں کچھ ملا رہا تھا۔ اکرم خان زہریلا محلول لیے پھوپھی اماں کی طرف بڑھا کہ ایک دم اس بوڑھے وجود میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آئی کہ بستر میں چھپایا گیا چاقو نکال کر اکرم خان پر پے در پے وار کرتی چلی گئیں۔ جب تک اسلم خان کو سمجھ آئی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اپنے لہو لہان بیٹے کو اٹھا کر بھاگنے سے پہلے وہ اپنی بہن کو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میں بیوہ ہو گئی اور وہ تمہارے وجود سے انجان ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لمحے تمہیں بچانے کے لیے میں وہاں سے بھاگ نکلی اور یوں بن گئی جیسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ وہ رو رہی تھیں اور شاید سالوں بعد پہلی بار یہ اکرم خان کے نام کے آنسو تھے۔ آپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ سامنے بیٹھی اس عظیم عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے ساری عمر اولاد کے لیے تیاگ دی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی نبیل، یا یوں کہہ لو کہ میں تمہیں اکرم خان بننے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ زاروں زار رو رہی تھیں۔ وہ ان کی عمر بھر کی کمائی تھا، بہترین انسان تھا اور ساری ریاضت اسی کے لیے تو تھی۔ باقی سب کا کیا بنا؟ اس کا دھیان اچانک کہانی کے پہلے کرداروں کی جانب گیا۔ وہ سب اپنی اپنی اڑان بھر گئے۔ تمہارے دادا سالوں ان کی تلاش میں سرگرداں رہے اور ابھی بھی بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس حقیقت سے تو وہ خود باخبر تھا۔ وہ خاموش تھا لیکن دل میں عہد کر چکا تھا، اسلم خان درانی کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ وہ تاشفین کے راستے میں نہ آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب اسے تاشفین کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ان انجان روحوں کو انصاف دلانا تھا جن کے خون کے دھبے اسلم خان کے وجود میں چمک رہے تھے۔ اذلان بے مقصد سڑکوں پر چلتا جا رہا تھا، اپنے ارد گرد سے بے نیازی برت رہا تھا۔ لامیا کا خیال ایک لمحے کو ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ کئی بار اس کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا۔ کتنے گھنٹے اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا لیکن اس کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ آج سارا دن یونیورسٹی میں گھومتا رہا کہ شاید وہ نظر آ جائے۔ سبین اور رادہ سے پوچھ چکا تھا، وہ دونوں بھی انجان تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر لامیا کس کونے میں چھپ گئی تھی جہاں اس کی پہنچ نہیں تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اپنی بے قراری سے گھبراتے اس نے قدم واپسی کو موڑ لیے۔ کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ لامیا کے گھر کی گھنٹی بجا چکا تھا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ وہ کتنے ہی لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہیں لیکن چاہ کر بھی دروازہ بند نہیں کر سکی۔ وہ لامیا کے حوالے سے انہیں بہت محبوب رہا تھا اور یہ جذبہ چاہتے ہوئے دل سے کھرچ نہیں پائی تھیں۔ دروازہ کھلا چھوڑے واپس اندر چلی گئیں تو اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آمد پر وہ خوش نہ ہوئی تھیں۔
وہ لاؤنج میں بیٹھا متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ آنٹی لامیا، آنٹی کچھ دیر بعد کافی لیے چلی آئی تھیں۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا سوال سنے بنا انہوں نے جواب دے دیا۔ کہاں ہے؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا تمہیں بتانا ضروری ہے؟ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ لہجے کی بیگانگی اذلان کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ آنٹی پلیز بتائیں وہ کہاں ہے؟ لامیا یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہ دوستوں کے ساتھ ٹور پر گئی ہے۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی حالت دیکھ کر رہ نہ سکی۔ کون سے دوست؟ میں اس کے سب دوستوں سے مل کر آیا ہوں۔ اذلان اسے بہتر لگتا تو وہ خود تمہیں بتا کر جاتی۔ میں جتنا جانتی ہوں تمہیں بتا دیا۔ اگر زیادہ تفصیل چاہیے تو اپنے انکل سے پوچھ سکتے ہو۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا جیسے امید ہو کہ اس کی منتظر نگاہوں کو دیکھ کر لامیا کے متعلق بتا دیں گی، لیکن وہ خاموشی رہیں۔ وہ دل برداشتہ سا اٹھ گیا، بھری آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی لامیا کو کہاں ڈھونڈے۔ ڈھونڈا تو اسے چاہتا ہے جو گم ہو جائے اور جو خود نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس کی تلاش کیسے ممکن ہو؟ حازم شفیق بستر پر نیم دراز تھے، آنکھوں پر کلائی رکھے اسے حقیقت سے نگاہ چرانے کی کوشش کر رہے تھے جو محبت کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ عزت کے تیور ان کے جذبات کی نفی کر رہے تھے اور یہ انکار سہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جس محبت کو گلاب کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا، اب اسی گلاب کے کانٹے ان کا وجود زخمی کر رہے تھے۔ انہیں اقرار نامہ چاہیے تھا، لیکن ہاتھ ٹھکرائے ہوئے ارمانوں کی کرسیاں چنتے لہو لہان ہوئے جاتے تھے۔ وہ نہ جانے کب تک خیالوں سے دل جلاتے رہتے کہ تکیے تلے رکھا موبائل بجنے لگا۔ افشین کا نام اسکرین پر روشن تھا اور نہ چاہنے کے باوجود فون اٹھا لیا۔ شاید محبت کا تریاق ڈھونڈنے کے لیے طبیب بدلنے کی چاہ تھی اور یہ چاہ صرف بے وقوفی تھی۔ بھلا دل کے گھاؤ طبیب بدلنے سے کب بھرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا ہوتے دیکھا؟ آپ آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ اس نے پہلا سوال ان کی غیر حاضری کے متعلق کیا۔ موسم خراب تھا۔ دل کا آخری الفاظ حلق میں دبے رہ گئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ آواز کا دھیما پن محسوس کر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جذبات بگڑ چکے تھے۔ اس بار بھی جواب آدھا تھا۔ حازم، میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آج آپ کو گھر بلانے کا کہا ہے، لیکن مجھے پہلے آپ سے پوچھنا بہتر لگا۔ وہ مدعے پر آئی تھی۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ انہوں نے سوچا تھا افشین سے بات کر کے دل بہل جائے گا، لیکن اس کی توقعات ان سے کچھ اور تھیں۔ وہ جو سلسلہ بڑھانا چاہ رہی تھی وہ اسی کے ڈسے ہوئے تھے۔ میں آپ کی منتظر ہوں حازم۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میں آپ سے ایسی کسی بیوقوفی کی امید نہیں رکھوں گا۔ اپنی ذات کا کسی کے لیے محبوب ہونا جان کر جو احساس ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ وہ افشین کو اپنے جیسی بیوقوفی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ان کا جواب سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ منتظر تھے کہ افشین کچھ کہے، لیکن فون کاٹ دیا گیا تھا۔ افشین کا پیغام موبائل کی اسکرین پر روشن تھا۔ وہ اپنی حالت بیان کر رہی تھی، جبکہ انہیں عزت سے دوری کا خیال ڈرانے لگا۔ وہ اسے کوئی جواب دیے بنا فوراً سے نیچے کی جانب بھاگے۔ انہوں نے امی سے فیصلہ کن بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ امی، آپ نے خالہ سے بات کی؟ وہ صحن میں بیٹھی نظر آ گئی تھیں۔ انہوں نے بنا کسی تمہید کے سوال پوچھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے حازم؟ اتنی عجلت پسندی تمہاری مزاج میں کب تھی؟ وہ حیرانی سے بیٹے کی اڑی رنگت دیکھ رہی تھیں۔ اس کے مزاج کا سوبر پن تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے لیے کبھی ضد نہ کرنے والا، ایک بات پر اٹک گیا تھا اور ان کی ہر بات کا مان رکھنے والا، آج ایک نہیں سن رہا تھا۔ امی، آپ میری بات نہیں سمجھ رہی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بھوک اڑ گئی ہے، عجیب سے خیالات سانس بند کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے ضد نہیں کی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن اب بے بس ہوں۔ میں جانتا ہوں میری باتیں آپ کا دل دکھا رہی ہیں، مجھے اس گستاخی پر معاف کر دیں، لیکن مجھے عزت کو کھو دینے کے خوف سے نجات دلوا دیں۔ وہ خوف زدہ تھے۔ ان کی اڑی رنگت، نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ اس ماں کا دل چھلنی کرنے کو کافی تھے جس نے بیوقی کی زندگی واحد بیٹے کے سہارے گزاری تھی۔ میں رشیدہ سے بات کروں گی حازم۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ ابھی چلیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چند لمحے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، حواس نیند کے خمار میں کھوئے ہوئے تھے۔
کئی لمحوں کی کوشش آنکھوں سے نیند بھگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ مارتے موبائل ٹٹولا، منی آنکھوں سے روشن اسکرین پر وقت دیکھنا چاہا، لیکن موبائل سٹنی کا وقت بتا رہا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے تھکاوٹ کے تاثرات مٹانے چاہے اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ جس دیوار کے پاس کھڑی تھی، آرائشی شیڈ ٹنگا تھا جس میں گھڑی نصب تھی۔ گھڑی 4 بجنے کا وقت بتا رہی تھی اور کھڑکیوں سے آتی روشنی یہ بتانے کو کافی تھی کہ سحر کا وقت تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ لامیا نے سیاہ جینس پر سفید کرتا پہن رکھا تھا، نیٹ کا دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے بالکل انجان تھی۔ گھر میں اس وقت کون کون ہوگا اسے بالکل علم نہیں تھا، اس لیے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا کمرہ راہداری کے آخر میں تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد راہداری بڑے سے لاؤنج تک آ جاتی اور وہاں اس وقت کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتنے بڑے گھر میں چھائی خاموشی اسے گھٹن کا احساس کرانے لگی۔ لاؤنج کی دیواروں پر آویزاں آرائشی نمونے دیکھتی آگے بڑھنے لگی تو قدم دیوار گیر شیشے کے پاس آ کر رک گئے جس کے پار وسیع لان نظر آ رہا تھا، اور وہیں گیند کی کرسی پر شناسا چہرے کا مالک بیٹھا نظر آیا۔ وہ دروازہ کھولتی اسی جانب چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے زبیر احمد چونک گئے۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھنے میں مگن تھے۔ اس کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میرا خیال تھا آپ اتنی جلدی نہیں جاگیں گی، امید ہے اچھی نیند آئی ہوگی۔ انہوں نے موبائل سامنے موجود میز پر رکھ دیا اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ لامیا نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی گھر کے افراد میں صرف انہیں دیکھ سکی اور یہ بات اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی تو پوچھ لیا۔ فی الوقت تو ایسا ہی ہے کیونکہ میری وائف اور بیٹا کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی الجھن سمجھ رہے تھے، اسی لیے رقیہ اور مجتبیٰ کا بتانا مناسب سمجھا۔ انہیں جب ابراہیم نے لامیا کی آمد کے متعلق بتایا تو ان کا جی چاہا رقیہ اور مجتبیٰ کو واپس بلا لیں۔ وہ اکیلی لڑکی اس گھر میں کیا کرتی؟ اس کے ہوتے رقیہ کا موجود ہونا ضروری تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہ کر سکے۔ لامیا کی حقیقت بتانے سے خوفزدہ تھے۔ ابراہیم کا حوالہ ان کی زندگیوں کو مزید مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ انکل آپ کا پاپا سے کیا رشتہ ہے؟ اتنے سالوں میں کبھی آپ کا ذکر نہیں سنا، بلکہ میں تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ وہ پاپا سے پوچھ نہیں سکی۔ اس نے سوچا شاید پاپا کے کوئی دوست ہوں گے، لیکن ان کے لہجے کی اپنائیت کوئی اور کہانی سنا رہی تھی۔ ہم دونوں بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور عنقریب آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ابراہیم سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ اپنی ہنستی مسکراتی زندگی چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئیں؟ مجھے ابراہیم نے آپ کے آنے کا مقصد بتایا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کسی مشکل میں بھی پھنس سکتی ہیں۔ اپنے سامنے بیٹھی بھولی سی لڑکی انہیں دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، تبھی حالات کی سنگینی ظاہر کر دی۔ وہ ابراہیم جیسی بے وقوفی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک تنہا لڑکی کو زمانے کے سامنے کھڑا کر دیں۔ پاپا نے کہا تھا کہ آپ سب کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے، لیکن آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ڈری نہیں تھی، لیکن ان کی باتیں کچھ اچھی نہ لگ رہی تھیں۔ وہ شاید اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا، ڈھونڈنا انہیں جاتا ہے جن کا معلوم نہ ہو۔ یہاں تو سب ظاہر ہے اور میں آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم سمجھ رہا ہے کہ سالوں کی گرد ماضی کی راکھ کو اڑا چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں ابھی بھی ان کی تلاش جاری ہے، اور ایسے حالات میں آپ کا یہاں آنا بدلے کا رخ آپ کی جانب موڑ دے گا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھے اور وہ ان کے خلوص پر شک کر رہی تھی۔ انکل آپ مجھے تفصیل سے سب بتائیں، میں ٹکڑوں میں بٹی کہانی سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے تو لازمی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے تو لازمی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ زبیر، اگر ہو سکے تو کچھ باتوں پر پردہ پڑے رہنے دینا۔ ان کے ذہن میں ابراہیم کی درخواست آئی جسے انہوں نے جھٹک دیا۔ اسے قائل ہوتا دیکھ وہ سب سناتے چلے گئے۔ اسلم درانی کی شیطانی صفت عادت، اس کے کارنامے، مختار احمد کا استعمال اور مختار احمد کا انہیں مجبور کرنا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ابراہیم کی بات کا پاس رکھتے، لیکن اس وقت ایسا کرنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ ابھی بھی پاپا اور حیدر انکل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ حیرت زدہ تھی۔
یہی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ اسے قائل ہوتا دیکھ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں میری موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ خوفزدہ نہیں تھی، لیکن جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ ان دنوں وہ خود مشکل کا شکار ہیں۔ اسلم خان جیل میں قید ہیں اور بہت بڑے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی شناخت چھپی رہے۔ آپ کسی کو بھی ابراہیم یا حیدر شاہ کا حوالہ نہیں دیں گی اور نہ ہی درانیوں کے متعلق کسی سے گفتگو کریں گی۔ وہ اسے احتیاط کے پہلو سمجھا رہے تھے۔ لیکن حیدر انکل کیوں؟ اسلم خان کو پاپا کی تلاش ہے، تو اس میں حیدر انکل کا کیا ذکر؟ وہ ایک الجھن سلجھا رہی تھی تو دوسرا سرا سر اٹھانے لگتا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ حیدر شاہ کا ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس کی بے خبری پر حیران تھے۔ پتا ہے نا، پھپھو کے شوہر ہیں۔ لامیا، حیدر شاہ عالیہ بیگم کا بیٹا ہے، یعنی کہ ابراہیم کا پھپھو زاد۔ وہ چند لمحے کو سانس لینے کے لیے رکے۔ اور بدقسمتی سے میرا بھائی بھی۔ ان کی آواز نہایت مدھم تھی۔ یہ اقرار ان کے لیے جتنا مشکل تھا، لامیا کے لیے یقین کرنا اتنا ہی محال۔ آپ حیدر انکل کے بھائی ہیں؟ وہ بڑے مطمئن انداز سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس انکشاف کے بعد ایک دم آگے ہو کر زبیر احمد کے قریب ہوئی۔ مطلب اذلان کے چچا؟ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی مختار احمد حیدر انکل کے باپ ہیں اور آپ اور حیدر انکل اسلم خان کے رشتہ دار ہو، مطلب آپ دونوں پاپا کے کزن ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ لامیا کو اذلان کا خیال آیا۔ یقیناً وہ بھی اس طرح بے خبر تھا، وگرنہ ایسا کس طرح ہو سکتا تھا کہ اسے خبر ہو اور وہ لامیا کو نہ بتائے؟ اس کے ایک چچا دادا پاکستان میں تھے اور وہ ان سے انجان تھا۔ وہ اور اذلان شاید احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے۔ بہت ساری باتیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پاپا خود کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان سے چلے گئے اور حیدر انکل پھپھو کے تحفظ کے لیے۔ انہیں بھی پاپا کی طرح اسلم خان سے خطرہ تھا، لیکن انہوں نے آپ سے اور اپنے والد سے رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے ابھی ایسے کیوں کہا کہ بدقسمتی سے بھائی ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی بہت سی گرہیں ابھی کھلنا باقی ہیں۔ خونی رشتوں میں ملنے والی اذیتیں سہنا مشکل ہوتا ہے بیٹا۔ سالوں گزر جانے کے بعد بھی انہیں یاد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ برا نہ مناؤ تو باقی کی کہانی پھر کبھی سہی۔ وہ مسکراتے اس کی اجازت طلب کر رہے تھے، جبکہ وہ ان کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، اب گزری باتوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے فوراً سے تائید کی۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ اندر کی جانب تھا۔ آج جو کچھ سنا وہ اس کے متعلق آرام سے سوچنا چاہتی تھی۔ انکل، آپ مجھے ماما کی فیملی سے کب ملوائیں گے؟ وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی۔ پاپا کی فیملی میں کوئی رشتہ باقی نہیں تھا، اور جو تھے وہ دشمن تھے۔ اس کا ہدف اب صرف ماما کی فیملی سے ملنا تھا، ان کی اذیت کو ختم کرنا تھا۔ بہت جلد بیٹا، وہ ان کا جواب سنتے ہی آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ وہ یاد کرنے لگے کہ کتنے سالوں بعد انہوں نے حیدر شاہ اور اپنا رشتہ دہرایا تھا۔ وہ بھائی جس کا آنا خزاں میں بہار جیسا تھا، جس کے چہرے کو تکتے انہوں نے کئی راتیں جاگتے گزار دیں، جس کو گلے سے لگا کر سانسوں میں روانی آتی تھی، جس نے ماں سے ملوایا تھا، اور وہ اس احساس کے بدلے میں ساری عمر اس کے قدموں میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ بھائی ان کی قسمت پر سیاہی پھیر گیا تھا۔ پیار کے چند دنوں کا ایسا بدلہ لیا کہ ساری عمر خود سے نفرت پر آمادہ کر دیا۔ زبیر، تم نے حیدر کو دیکھا ہے؟ وہ ایک خوبصورت اور چمکتا دن تھا۔ پیراندھی حویلی کی آب و تاب دیکھنے والی تھی۔ حویلی کی سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والے کمکمے اس قدر روشن تھے کہ رات کا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے وہ شہبالہ تھا اور اس کے ٹھاٹھ ہی نرالے تھے۔ بارات نکلنے سے پہلے حیدر کو دربار پر حاضری دینی تھی اور سارا علاقہ یہ منظر دیکھنے کے لیے امڈ آیا تھا۔ زبیر سر پر شملہ درست کرتے حویلی کے اندرونی حصے سے دربار کی جانب آ رہا تھا، جب ابا جان نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کے پوچھنے پر حیران نہیں ہوا، کیونکہ بھائی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو کھو جاتا، لیکن ان کے ہاتھوں کی سخت گرفت چونکا رہی تھی۔ ادھر ہی کہیں ہوں گے۔ نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہاں بھی نہیں ہے، اور نہ اس کا سامان ہے۔ یہ بات تشویش والی تھی۔ وہ اپنی تیاری کے خیالوں سے نکلتے ہوئے چوکنا ہوئے، ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے امید ہو کہ وہ ان سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ حیدر ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا، یقیناً تمہیں بتا کر گیا ہوگا۔ ابا جان اسے دبوچ کر پکڑے ایک طرف کو لے آئے۔
وہ کیوں کہیں جائیں گے؟ آج تو ان کی شادی ہے، کوئی اپنی شادی چھوڑ کر کب جاتا ہے؟ وہ ابا جان کے پریقین لہجے کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ جا چکا ہے زبیر، وہ آیا ہی سی نیت سے تھا، تبھی تو اس نے شادی سے پہلے جائیداد میں اپنا حصہ مانگا تھا، اور جیسے ہی میں نے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھمائے وہ نکل گیا، اپنی ماں کی طرح کمظرف نکلا۔ وہ انہیں ماں کے متعلق بولنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن ان کی دگرگوں حالت دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ اب صرف ایک ہی حل ہے زبیر، وگرنہ سارا زمانہ میرے منہ پر تھوکے گا۔ انہیں جو حل سوجا تھا وہ زبیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے فیصلے سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مہلت نہیں دی گئی۔ سہرا باندھ کر دربار میں لے جایا گیا۔ لڑکی والوں کو حیدر کے فرار کی خبر نہیں دی گئی، اور بارات سفید حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ اسے موہوم سی امید تھی نکاح کے وقت یہ راز کھل جائے گا اور پھر یہ کھیل ختم، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مختار احمد نے اسی لیے خبر احمد علی چٹا تک نہیں پہنچائی تھی، اور نکاح کے وقت جب معاملہ کھلا تو عزت کی بیڑیاں سب کے پیروں سے چمٹ گئیں۔ ان دونوں کی رضامندی کے بغیر انہیں ایک رشتے میں باندھ دیا گیا۔ وہ بھائی کا یہ وار بھول جاتے اگر ان کی منقوہہ انہیں تسلیم کر لیتی، انہیں دھوکے باز، کم ظرف اور کمزور نہ سمجھتی۔ اس قدر تذلیل کے بعد اس رشتے کی بیڑی سے آزاد ہو جاتے اگر دل اس دھوکے بازی کو تسلیم نہ کر لیتا۔ وہ نئی زندگی شروع کر دیتے اگر انہیں رقیہ احمد علی سے محبت نہ ہو جاتی۔ محبت انہیں سوداگر بنا گئی، ساری عمر آس کا دیا ہاتھ میں پکڑائے سڑے بازار کھڑا رہنے کا حکم دے گئی۔ ان کی نگاہوں میں تمام عمر کا انتظار بھر گئی۔ وہ آج تک منتظر تھے کہ کب دوسرا فریق اس سوگواری پر آمادہ ہو، کب دھڑکنیں ہم وزن ہوں، کب وجود ایک دائرے میں قید ہو جائیں۔ تنگ گلیوں میں آتی سیاہ پجاروں کو سب نے حیرانی سے دیکھا۔ یہاں کے باسی اپنی حیثیت سے آگاہ تھے، اسی لیے یہاں کبھی کبھار آنے والی حیثیت سے بڑی چیزیں سب کو متوجہ کر لیا کرتی تھیں۔ ان کے تجسس کو گاڑی میں بیٹھے لوگ مزید ہوا دے رہے تھے، کیونکہ ایک فرد یہاں کا باسی نہیں تھا اور دوسرا انہی گلیوں سے گزرتی تھی۔ عزت نے تاشفین کو بہت منع کیا یہاں آنے سے، لیکن وہ اسے اس گھر تک چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے کسی اعتراض کو اہمیت نہ دیتے وہ آج یہاں موجود تھے۔ وہ کچرے اور پانی سے اٹی گلیاں دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس کے کہنے پر ایک طرف ہٹ کے گاڑی کھڑی کر دی اور اس کے ساتھ چلتے گھر تک آ گئے۔ آئیے تاشفین بھائی، وہ ان کی رہنمائی کرتے آگے چل پڑی تھی۔ جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوئی اس کے قدم ٹھٹکے۔ امی کے ساتھ حازم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ معاملہ بگڑا ہوا تھا۔ رشیدہ بیگم کڑے تیور لیے اس کی جانب بڑھیں، لیکن اس کے پیچھے کسی انجان کو دیکھ کر رک گئیں۔ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جن میں ناراضگی کی جھلک واضح تھی۔ امی، یہ تاشفین بھائی ہیں، جہاں میں جاب کر رہی ہوں وہ انہی کی کمپنی ہے، اور یہ مجتبیٰ کے کزن ہیں۔ یہاں مجتبیٰ کا ذکر غیر ضروری تھا، اس کے بغیر بھی تعارف مکمل تھا، لیکن حازم بھائی کو دیکھ کر اس کا نام لے گئی۔ اس کی حرکت سمجھتے امی نے اسے گھوڑا۔ ان کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ حازم ہے، اس کی والدہ میری بہنوں جیسی ہے، مجھے عزت کی طرح پیارا ہے۔ انہوں نے تاشفین سے حازم کا مکمل تعارف کروایا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی، جو عزت کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ بیٹا، عزت تو بچی ہے، زمانے کی اونچ نیچ کی سمجھ نہیں، لیکن آپ سمجھدار لگتے ہو۔ یہاں زندگی بہت محدود ہے، ہر خبر طوفان کی مانند پھیل جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ اچھے لڑکے ہو، عزت آپ کے آفس میں جاب کرتی ہے، لیکن کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ آپ یقیناً میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ان کی باتیں عزت کی آنکھوں کو نم کر رہی تھیں، جسے انہوں نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ تاشفین کے سامنے مشروب رکھتے ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ حازم انہیں آج کا سارا واقعہ بتا چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ ازحد پریشان ہو گئی تھیں کہ کیوں وہ ایسی حرکتیں کرنے لگی تھی، کیسے سڑک پر کسی انجان کے ساتھ بنا بتائے جا سکتی تھی۔ وہ اس قدر آزاد خیالی کو پسند نہیں کرتی تھیں، اور نہ انہوں نے عزت کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ آنٹی، آپ کی پریشانی بجا ہے، لیکن میں جتنا عزت کو جان پایا ہوں، یہ بہت سمجھدار اور رحم دل لڑکی ہے۔ میں ان سے حد درجہ متاثر ہوں۔ میں نے پہلی ملاقات میں عزت سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میری بہن ان جیسی پراعتماد ہو۔ آپ کسی دوسرے کی باتوں پر دھیان مت دیں اور اپنی بہادر بیٹی پر فخر کیا کریں۔ انہوں نے غیر مانوس انداز میں حازم شفیق پر طنز کیا، جو تلخ نگاہیں ان پر ٹکائے ہوئے تھا۔ تاشفین اب آج کی تفصیل بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نے ایک لڑکے کی مدد کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ یونیورسٹی والا واقعہ بھی سنانے لگے
جس کی انہیں بالکل خبر نہیں تھی۔ تاشفین کی باتیں سنتے رشیدہ بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ دل ہی دل میں اپنے غصے اور ناراضگی پر پچھتا رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی کسی غیر کے سامنے عزت کے متعلق ایسے کہنے کی، اور اب وہ انسان ان کی بیٹی کے گن گا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا کر جانا۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ شاید پچھلے رویے کی تلافی تھی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی سہی۔ میری چچی ہسپتال میں داخل ہیں، مجھے ان کی خبر گیری کے لیے جانا ہے۔ وہ معذرت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ کیا ہوا انہیں؟ انہیں اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر سلجھا ہوا لڑکا تھا، خواہ مخواہ اتنی باتیں سنا دیں۔ انہوں نے مختصر حورالعین کی طبیعت کا بتایا اور جانے کی اجازت مانگی۔ وہ وہیں کھڑے تھے کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ اسکرین نمبر دیکھ کر دل نے خوشی سے انگڑائی لی تھی اور اسی خوشی میں فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ فون کان سے لگایا اور سر پیار لینے کے لیے آگے کیا۔ وٹ؟ او میرے خدا! آپ پریشان مت ہوں، میں پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے عجلت میں فون بند کیا۔ آنٹی تھوڑی ایمرجنسی ہے، مجھے لازمی جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اب عزت کے سسرالی بن کر آئیں گے۔ تاشفین سلام لیتے جلدی سے وہاں سے نکل گئے اور ان کے آخری الفاظ سب کو ساکت کر گئے۔ خالہ میں چلتا ہوں، رات میں امی آپ کی طرف آئیں گی۔ حازم مزید وہاں نہیں ٹھہرے اور قدم تیزی سے اٹھاتے وہاں سے چلے گئے۔ عزت نے شکایتی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پاؤں پٹکتے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ حازم بھائی کا خالہ کو بھیجنے کا مقصد وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ زہرا حسین کے چہرے پر بے بسی رقصاں تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آفس میں نہیں تھی جب اسے اطلاع ملی کہ چند لوگ عمارت میں گھس آئے ہیں۔ وہ جس قدر جلدی واپس پہنچ سکتی تھی اتنی عجلت دکھائی اور کانپتی انگلیوں سے تاشفین کا نمبر ملا دیا۔ اس صورتحال میں مدد کے لیے اسی کا خیال آیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا ایسی مجرمانہ حرکت ہو سکتی تھی۔ عمارت کے شیشے توڑے جا چکے تھے۔ وہ پارکنگ میں کھڑی تھی اور اندر جائے بغیر بھی جانتی تھی کہ اندرونی حالت کیا ہوگی۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا تھا، لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ پولیس سے پہلے تاشفین پہنچ جائے۔ سب ورکرز ٹھیک ہیں؟ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے تھے اور پہلا خیال وہاں موجود لوگوں کا آیا تھا۔ جی میم سب ٹھیک ہیں، بس گارڈ زخمی ہے۔ اس کے لہجے سے خوف واضح تھا۔ وہ گارڈ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگی کہ صاحب جارو تیز رفتاری سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے قدم تھم گئے تھے اور سانسوں میں روانی آنے لگی۔ تاشفین کا چہرہ دیکھ کر وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ تیز رفتاری سے اس تک آیا اور بنا اتکیت کی پرواہ کیے اس کو بازو سے تھام لیا۔ وہ پورے قد سے سامنے کھڑی تھی، اس کے باوجود تاشفین اس کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ یہاں پہنچنے تک دل میں کیسے کیسے خیال نہ آئے تھے۔ زارا کا کانپتا لہجہ اس کے حوصلوں کو ریت کی دیوار کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تاشفین، لیکن گارڈ زخمی ہے، مجھے اسے ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ زارا حسین کو اپنے بازو اس کی قید میں بھلے لگ رہے تھے اور اس نے گرفت ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ میری گاڑی میں سکون سے بیٹھیں، میں سب دیکھ لیتا ہوں۔ تاشفین اسے بازو سے پکڑے گاڑی تک لایا اور دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ لیکن تاشفین آفس کو اندر سے نہیں دیکھ سکی۔ وہاں نہ جانے کیا نقصان ہوا ہوگا اور ابھی پولیس بھی پہنچنے والی ہے۔ میں ان مجرموں کو قطعاً چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ زارا ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی حامی نہیں تھی، وہ اس مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ زارا میں سب دیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اسی دوران پولیس وہاں آ چکی تھی۔ تاشفین گاڑی کا دروازہ بند کرتے اسے نگاہوں سے باہر نہ آنے کی تنبیہ کرتے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کتنے لمحے شیشے کے پار تاشفین کو بھاگ دوڑ کرتے دیکھتی رہی۔ گارڈ کو ہسپتال بھیج کر کئی لمحے پولیس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آفس کے سب ملازموں کو وہاں سے رخصت کیا۔ اس دوران فون اس سے کان سے لگا رہا تھا۔ میڈیا وہاں پہنچ چکا اور اب وہ نمائندوں سے بات کر رہا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ احساس بہت طمانینت بخش رہا تھا کہ ڈیڈ کے بعد وہ اکیلی نہیں تھی۔ بھری دنیا میں ایک انسان موجود تھا جو اس کے گرد تحفظ اور اپنائیت کا حصار بنائے ہوئے تھا۔ وہ بے فکر تھی، سب خدشے میٹھی نیند سو گئے، سب خوف پلٹ گئے تھے۔ وہ نہ جانے کب تک باہر کی افراتفری کو نظر انداز کیے اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔
تاشفین گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ اتنی بھاگ دوڑ تھکاوٹ کی رمق تک ان کے چہرے پر نہ تھی۔ پولیس میں کمپلین کر دی ہے اور جلد از جلد مجرم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آفس کے کیمرے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب آفس ورکرز گواہی دینے کو تیار ہیں۔ عمارت میں ہوئی توڑ پھوڑ بھی کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تب تک سب لوگ اپنے گھر کام کریں گے۔ میڈیا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے معذرت کر لی۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے اسے مکمل تفصیل بتا رہے تھے۔ آپ کا شکریہ، وگرنہ میں اکیلی نہ جانے کیسے کرتی یہ سب۔ وہ واقعی تاشفین کی ممنون تھی جو اس کی ایک فون کال پر بھاگے چلے آئے تھے۔ اب اگر ایک بار بھی آپ نے ایسے الفاظ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، انہوں نے زارا کی طرف دیکھتے کہا اور واپس آنکھیں سڑک پر مرکوز کر لیں، جبکہ وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کے چہرے پر ناراضگی کے رنگ کتنے بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد پہلی بار کوئی اس سے خفا ہوا تھا۔ ان کی ناراضگی سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی بات مانتے اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن انجان راستہ دیکھ کر چونک گئی۔ یہ راستہ اس کے گھر کو نہیں جاتا تھا۔ حویلی، انہوں نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ کی حویلی؟ لیکن کیوں؟ ہمیں تو گھر جانا تھا نا؟ وہ مکمل رخ اس کی جانب موڑے استجاب سے پوچھ رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد میں آپ کو وہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آفس پر حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں ہر وقت آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اسی لیے مجھے آپ کے حوالے سے کوئی خطرہ مول نہیں لینا۔ آپ حویلی جا رہی ہیں اور وہیں رہیں گی؟ وہ بنا اس سے پوچھے اس کی رائے لیے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ تاشفین، ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے، ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کب تک حویلی رہوں گی؟ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ ان کا ماحول دیکھ چکی تھی۔ حویلی کے اصول اور رواج حویلی کی دیواروں کی مانند سخت تھے۔ وہ ایک انجان لڑکی کو بنا کسی حوالے کے کس نظر سے دیکھیں گے؟ آپ میرے گھر والوں کی فکر نہ کریں، ان کی سوچ مجھ سے الگ نہیں۔ وہ اس کے ہر سوال کا ٹھوس لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ ان کا قطع انداز اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک کشتی کی طرح خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پہلو میں بیٹھا انسان اس سے اونچی لہروں میں ڈوبنے نہیں دے گا۔ اپنے اور تاشفین کے متعلق سوچتے نہ جانے کتنے لمحے سرک گئے۔ جب اس نے سفر کا ختم ہونا محسوس کیا، اس نے فوراً سے نگاہیں کھول کر سامنے دیکھا تو بھورے رنگ کا منقشی دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ سفید حویلی پہنچ چکی تھی۔ پہلی بار یہاں آتے اس حویلی کے سحر میں گم ہو گئی تھی اور آج اس چار دیواری کی ممنون ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ حویلی اور اس حویلی کا ثبوت نہ ہوتا تو آج اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے کہاں کا رخ کرتی؟ خود کو محفوظ کرنے کے لیے کس کے در پر دستک دیتی؟ یہ حویلی تھی جو اسے مشکل وقت میں پناہ دے رہی تھی۔ اپنی سوچوں سنگ الجھتی گاڑی سے اتر آئی اور سامنے پچھلی بار ملنے والی ملازمہ مسکراتے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ گل، بڑی امی کہاں ہیں؟ ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ پکڑے رک کر گل سے پوچھا۔ آج بہت دنوں بعد انہوں نے اکبی باغ میں محفل لگائی ہے۔ گل کے انداز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ زارا بڑی امی عورتوں کے مسائل سننے کے لیے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہیں۔ آپ چاہو تو گل کے ساتھ وہاں جا سکتی ہو، پر اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑا فریش ہو جائیں۔ اس نے فیصلہ زارا پر چھوڑ دیا اور اس کا جواب سننے کے لیے وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ میں پہلے بھی انہیں نہیں مل پائی تھی، اسی لیے ابھی ان سے ملاقات کرنا چاہوں گی۔ تاشفین کے ساتھ اندر جاتے اسے عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے بڑی امی کے پاس جانا مناسب لگا۔ وہ مسکراتے سر اس بات میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ گل کی مدت میں حویلی کا گول چکر لگاتے پیچھے کی جانب چلی آئی۔ اکبی باغ کی جانب آئی ہی تھی کہ سامنے فوارے کے پاس سفید پتھروں سے بنی قبر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ گل نے اس کا رکنا محسوس کیا تھا اور نگاہوں کا مرکز بھی جان لیا۔ یہ اس حویلی کی چھوٹی بیٹی کلثوم بی بی کی قبر ہے۔ وہ بڑی جوانی میں مر گئی تھیں، سب کی بڑی لاڈلی تھیں، اسی لیے ان کی قبر یہاں بنائی گئی۔ گل نے چند لفظوں میں سفید پتھروں کے مکی کا تعارف کروایا۔ زارا گل کی بات پر ہلکا سا سر ہلاتی آگے بڑھنے لگی، لیکن نگاہیں اس چوکور ڈھانچے سے ہٹنے کو انکاری تھیں۔ وہ آگے چلنے کے ساتھ نگاہیں موڑ موڑ کر وہیں دیکھ رہی تھی۔ گل اس کی بے تابی سمجھ رہی تھی۔ جو پہلی بار یہ منظر دیکھتا وہ چونک جاتا۔
اتنی عالی شان حویلی میں دنیا کی ہر نعمت کا تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک قبر کا وجود کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ چند قدم چلتے اسے عورتوں کا جھرمٹ نظر آیا اور ان سے کچھ فاصلے پر تخت پر بیٹھا پر نور سا وجود انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی کہ وہ تاشفین کی بڑی امی ہیں۔ گول تیز رفتاری کے باعث آگے جا چکی تھی اور جب تک زارا وہاں پہنچی وہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ السلام علیکم۔ زارا نے فوراً سے آگے بڑھتے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھاتے اسے گلے سے لگا لیا، سر پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھا لیا۔ گل تواضع کا اہتمام کرو، ان کے حکم دیتے ہی گل وہاں سے چلی گئی۔ بس بیٹا تھوڑا سا وقت دو، اس نے فوراً سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ روزینہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ دوبارہ عورتوں کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بی جان، شوہر دوسری شادی کر کے شہر بیٹھ گیا ہے، تو کیا واپس بلانا چاہتی ہو؟ زارا حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ نہیں بی جان، مجھے اسے واپس نہیں بلانا۔ جب وفادار ہی نہیں تو اس کے پاس ہونے سے کیا حاصل؟ ہم علی پور والے تو جانور بھی وفادار رکھتے ہیں، تو انسانوں کی بے وفائی کیسے معاف کر دیں؟ زارا اس لڑکی کی بات سے بے حد متاثر ہوئی۔ اڑی پاگل، دوسری شادی جرم تو نہیں، دنیا کی نظروں میں نہیں ہوگا بی جان، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ شادی کے 6 ماہ بعد اسے یاد آیا کہ اسے کسی اور سے محبت تھی، اس نے دونوں عورتوں سے دھوکہ کیا ہے۔ وہ عورت سب بھول کر میری سوتن بن سکتی ہے، میں سب بھول کر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ نور بیوی کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ تھی۔ اماں مجھے واپس جانے کے لیے مجبور کرتی ہے، میں نہیں مانتی تو مارتی ہے۔ اب ہم دونوں میں طے ہوا کہ فیصلہ آپ کریں گی۔ اس نے ساتھ بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا جو یقیناً اس کی ماں تھی۔ میں تو فیصلہ کر ہی دوں گی، لیکن یہ بچی بڑی قابل وکیل ہے، باہر سے پڑھ کر آئی ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے۔ ان کی بات کے بعد سب کی نگاہوں کا مرکز زارا تھی۔ میں کیسے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا جواب دے۔ ارے بیٹا، اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ بس یہ بتاؤ تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہو چکی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بیوی قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ زارا کے جواب پر لڑکی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب کیا کہتی ہو بشریٰ؟ ان کی نگاہیں لڑکی کی ماں پر مرکوز تھیں۔ جو حکم بی جان۔ وہ ان کا فیصلہ جان چکی سو سر ہلا کر رہ گئی۔ جن کے مسائل نہیں سن سکی ان سے انشاءاللہ کل کا وعدہ رہا، سب چھوٹی بہو کے لیے دعا کرنا۔ ان کے ساتھ ہی سب عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عورتوں کے جانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زارا نے بھی ان کی پیروی کی۔ ان کا رخ گلاب کے پودوں کی طرف تھا۔ انہوں نے رنگ برنگے مختلف پھول توڑ کر قدم واپس موڑ لیے۔ وہ ان کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پھول توڑنے کا مقصد تک سمجھی جب وہ سفید قبروں کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ قبر کے قریب بنی سفید پتھریلی نشست پر بیٹھیں اور دوپٹے میں اکٹھے کیے پھول پتھروں سے نظر آتی مٹی پر بکھیر دیے۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ زارا بھاگی بھاگی گئی اور کئی پھول توڑ لائی۔ ان کی پیروی کرتے پھول بکھیر دیے۔ وہ مختصر سی دعا مانگتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں عام دنوں میں یہاں کافی وقت بیٹھتی، آج تمہاری وجہ سے دورانیہ کم کر دیا ہے، کہیں کلثوم ناراض نہ ہو جائے۔ مجھ سے دوری برداشت نہیں کرتی تھی، اگر کبھی رقیہ کو پاس بٹھا لیتی تو مجھ سے روٹھ جاتی اور ناراضگی کا اظہار کھانا نہ کھا کر کیا جاتا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ مرکز گفتگو انسان مٹی تلے نہیں بلکہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ زارا کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی۔ اسے پاپا یاد آنے لگے جنہیں وہ پرائے دیس میں چھوڑ آئی تھی، شاید اس کے منتظر رہتے ہوں گے۔ تم بھی کہو گی نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہوں، شیما نے مجھے تمہارے متعلق بتایا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے اندرونی ہال میں چلی آئیں۔ وہ عقبی باغ سے داخل ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف سے شیما اور نور العین داخل ہو رہی تھیں۔ اذلان پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ مکمل انہماک سے اسکرین کی جانب متوجہ تھا۔ شادی والے روز ہوئے واقعے کی کمپلین کرا چکا تھا اور آج اتنے دنوں بعد اس میں پیش رفت ہوئی تھی۔ پولیس کی جیسے ہی کال آئی وہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچا۔ ان دنوں سے اپنی ہوش نہیں تھی۔ وہ صرف 2 لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، لامیا اور اس کی زندگی میں طوفان لانے والا انسان۔ اسکرین پر فنکشن میں داخل ہونے والے راستے کی ویڈیو چل رہی تھی۔ سینکڑوں لوگوں میں صرف ایک ایسا انسان تھا جو چہرہ ہوڈی سے چھپائے ہوئے تھا۔ 2-3 ویڈیوز میں وہ ایسے ہی نظر آئے، لیکن ایک جگہ اس کا چہرہ واضح تھا۔ اس نے پولیس کو بتا دیا کہ یہ انسان نامعلوم تھا، جس پر جلد انہوں نے
اسے پکڑنے کا یقین کرایا۔ اس لمحے اسے لامیا پر غصہ آیا تھا کہ جب وہ اس کا مجرم پکڑنے کا وعدہ کر رہا تھا تو وہ کیوں میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ بکھرے خیال لیے گھر واپس آ گیا۔ آج کا سارا دن کئی دوستوں سے ملا لیکن لامیا کے متعلق کسی کو خبر نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے منسلک ٹریول ایجنسی کا ریکارڈ بھی لے لیا۔ ان دنوں اسٹوڈنٹس کا کوئی ٹور نہیں تھا۔ اسے فاطمہ آنٹی کی غلط بیانی پر دکھ نہیں ہوا تھا۔ انہیں اس نہج پر پہنچانے والی اس کی ماما ہی تھیں۔ ماما پاپا ہال میں بیٹھے نظر آئے تو انہیں نظر انداز کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اذلان سارا دن کہاں تھے؟ حیدر شاہ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا لیکن نظر انداز کر گئے۔ یہاں ہی تھا۔ وہ انہیں بتانے والا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے۔ آفس کیوں نہیں آ رہے؟ سوال بدل گیا۔ میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑا رہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا لامیا واقعی کہیں چلی گئی ہے؟ طیبہ حیدر کا سوال اس کے ضبط کو ختم کر گیا۔ نہیں، انہیں لامیا کے کہیں جانے کی خبر آج ہی ملی تھی لیکن خبر کی سچائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے منتظر تھیں کہ اذلان گھر آئے تو اس سے پوچھیں۔ حیدر شاہ اس کا بگڑا مزاج ٹھیک کرنے کو بے مطلب سوال کر رہے تھے اور خاطر خواہ کامیاب بھی ہو ہی رہے تھے کہ طیبہ کے سوال نے ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ آپ کا اس بات سے کیا تعلق؟ وہ کہیں آئے یا جائے آپ کا کیا لینا دینا؟ وہ شدت سے چلاتا ان کی جانب آیا۔ آپ اس کے جانے سے یقیناً بہت خوش ہوں گی لیکن بے فکر رہیں، میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔ میں اس کا مجرم بھی پکڑوں گا اور یہ سب آپ کے سامنے ہوگا۔ اذلان کے لہجے میں اس قدر نفرت تھی کہ وہ ششدر رہ گئی۔ حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہا ہے؟ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکیں۔ اس کا لہجہ انہیں خوفزدہ کر گیا۔ جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ ان کے کہنے کے باوجود وہ کئی لمحے ماما کو گھورتا رہا اور پھر پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ طیبہ، میں نے آپ جیسی بے وقوف عورت نہیں دیکھی۔ مدھم ہوتی آگ کو دوبارہ بھڑکانا کوئی آپ سے سیکھے۔ وہ مدھم آواز میں گڑاتے وہاں سے چلے گئے۔ لامیا، 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 یہ لڑکی ہمارے درمیان سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ وہاں لامیا کو بددعائیں دینے کے لیے اکیلی بیٹھی رہ گئیں۔ سنسان سڑک پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ سیاہ تارکول کا راستہ نارنجی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ راستے جیسی خاموشی گاڑی میں بھی تھی۔ سعید علی چٹھا کا دھیان شیشے کے پار مرکوز تھا جبکہ احمد علی چٹھا فرنٹ سیٹ پر بیٹھے موبائل میں مصروف تھے۔ آج ساتھ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس وقت ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر وہ نہایت خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سعید، تم نے تاشفین کی خبر لی؟ گاڑی کی خاموشی کو احمد علی کی آواز نے توڑا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ ابا جان کی بات پر وہ چونک گئے۔ اس کے آفس پر حملہ ہوا ہے۔ دیکھو، ہر طرف یہی خبر ہے۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین ان کی جانب کی جس سے انہوں نے چند لمحے دیکھتے نگاہیں واپس سڑک کی جانب کر لیں۔ یقیناً ٹھیک ہوگا وگرنہ یہ اطلاع مل جاتی، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ انہیں تشویش ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا کہ اس نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہر مسئلے کو خود حل کر لینے کے زوم پر ان کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ پولیس کے سامنے اس نے اسلم خان اور مختار احمد کا نام لیا ہے۔ وہ اسکرین پر آتی خبر بتا رہے تھے۔ یہی کسر رہ گئی تھی۔ بھائی جان، اپنی اولاد کو سنبھالیے۔ دونوں ہی کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالے رکھتے ہیں۔ سالوں سے ختم دشمنی کو پھر سے شروع کر لیا ہے اور اوپر سے نخرے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، جیسے کوئی تیر مار لیا ہو۔ کچھ سمجھانے کا نام لو تو الٹا گلے پڑتے ہیں۔ تاشفین اور ودود کے خلاف کافی دنوں سے غصہ اور کدورت جنم لیے ہوئے تھی جسے نکالنے کا یہ موقع مناسب تھا۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں کچھ غلط نہیں کریں گے۔ باقی رہ گئی تم سے بدتمیزی کی بات تو ودود ایسا کر سکتا ہے، تاشفین نہیں۔ وہ اپنی اولاد کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے چھوٹے بھائی کی باتوں میں نہیں آئے۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے فرشتے ہوں۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ مزید تل ملا گیا۔ دوسروں کی اولاد کی بہت فکر ہے تمہیں، اور اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کی اولاد فرشتہ نہیں ہے، لیکن تم نے شیطان کی پیروی کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ تمہیں اپنی بیوی بچی کی فکر ہے کہ وہ کہاں ہیں، کچھ اپنی ذمہ داریوں کا خیال ہے۔ دونوں بیٹوں میں بڑھتی بحث اور سعد کا بگڑا رویہ انہیں تاؤ دلا گیا۔ وہ اپنے ازلی کرخت لہجے میں بولتے چلے گئے۔ میرے بیوی بچوں کی آپ کو جتنی فکر ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ وہ انہیں کہاں طنز مار گیا تھا یہ جاننے میں انہیں لمحہ نہیں لگا۔ تمہاری فطرت میں خود سری تھی سعد، سو تمہیں اپنی روش اختیار کرنے کے لیے
ایک بہانہ کافی لگا۔ انسان نے ہدایت پانی ہو تو ایک ٹھوکر بہت ہوتی ہے، اور تم تو سالوں سے ٹھوکروں کی زد میں ہو۔ مجھے یقین ہے تمہارا نام ہدایت پانے والوں میں نہیں ہے، وگرنہ کبھی تو تمہارا ضمیر جاگتا، کبھی تو پچھتاوا میں نگیر ہوتے۔ اس کا طنز شدید تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ وہ آج کل اکثر سوچتے رہتے تھے کہ اگر انہیں ماضی کی غلطیاں شرمندہ کرنے لگی تھیں تو وہ اب پتھر کیسے بنا ہوا تھا۔ گاڑی روکو، مجھے اترنا ہے، وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے اس انداز میں بولا جیسے گاڑی نہ رکی تو چلتی گاڑی سے اتر جائے گا۔ اس کے بولنے پر احمد علی چٹھا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑی فوراً رک گئی تھی۔ اس توہین پر سعد علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے نگاہ پڑی تو یوسف کو حویلی کا بڑا گیٹ کھولتے دیکھا۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تو وہ بنا کسی کی جانب دیکھے تیز قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ وہ کسی کا سامنا کیے بنا اپنے کمرے میں جانا چاہتے تھے، لیکن ہال میں گونجتا قہقہ قدموں کو ساکت کر گیا۔ انہوں نے حیرت سے اندر کی جانب دیکھا۔ زارا حسین منہ پر ہاتھ رکھ کے مسکراتی کسی اور کی موجودگی سے انجان تھی۔ ان کے دل میں بیک وقت کئی خیالات پیدا ہوئے، لیکن ہر خیال پر چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی جلن بھاری تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے اور کس کی اجازت سے آئی ہے؟ انہوں نے ہر قسم کی مصلحت کو پرے رکھا اور سب کے درمیان جا کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر زارا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میرے ساتھ آئی ہے چچا۔ تاشفین فوراً سے اٹھ کر ان کے سامنے آیا۔ اسے فوراً سے یہاں سے دفع کرو۔ ان کے لہجے کی حقارت پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ہال میں داخل ہوتے دونوں نفوذ ساکت ہوئے۔ احمد علی نے ضبط سے مٹیاں بھینچیں۔ تاشفین، تم زارا کو کمرے میں لے جاؤ۔ بڑی امی صورتحال بھانپ چکی تھیں۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے مجھ پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ اور جو آپ نے کیا تھا چچا، کیا وہ آپ کو زیب دیتا تھا؟ وہ زارا کی طرف بڑھے لیکن تاشفین ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ سعد نے جھتلاتی نگاہوں سے بڑے بھائی کو دیکھا۔ نورالعین اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ زارا کی باتوں سے چند لمحوں کے لیے وہ ماں کی بیماری بھول گئی تھی۔ وہ تاشفین کے حوالے سے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی، اور اب وہاں کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ ایسا ہمیشہ صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کیا کر دیا تھا میں نے؟ مجھے پسند آئی تھی تو بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن یہ اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ چچا، تاشفین کی غراہٹ ضبط کی گواہ تھی۔ زارا کی اڑی رنگت تکلیف دگنا کر گئی تھی۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا نوکری سے نکلنے کا خوف ستا رہا ہے؟ ہمت رکھو، اس کی چھوٹی سی فرم سے ڈھیر بڑا تمہارا خاندانی بزنس ہے۔ پریشان مت ہو۔ سب دیکھ رہے تھے کہ وہ تاشفین کو اکسا رہے تھے۔ سب کی نگاہیں التجا کر رہی تھیں، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ احمد علی چٹھا آگے بڑھے اور سعد کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے کر جانے لگے۔ کیا ساری برائیاں میری پسند میں تھیں؟ باقی سب کی عاشقی کے آپ طرفدار بن جاتے ہیں؟ سعد نے شدت سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ تماشا لگائے بغیر ٹلنے والا نہیں۔ وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھتے نور بی بی کے پاس آئے، اپنا ہاتھ سامنے کیا، اور لمحے سے پہلے مطلب سمجھ گئیں اور اپنی انگوٹھی اتار کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ زارا تک آئے اور اس کے ہاتھ پکڑتے انگوٹھی پہنا دی۔ وہاں موجود سب لوگ خاموشی سے یہ دیکھتے رہے۔ زارا ناسمجھی سے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پوچھے بنا، اس کی مرضی جانے بنا سب فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ تاشفین کی منگیتر ہے اور جلد نکاح کر دیا جائے گا۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ یہ جان لے کہ حویلی کی عزت سے کھیلنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان کے دبنگ لہجے میں کس کے لیے تنبیہ تھی، سب جانتے تھے۔